بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کا موضوع یہ ہے کہ بیت اللہ کے مقام کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کا حج، طوفان نوح کے وقت آسمان پر اٹھائے جانا۔ پیارے دوستو، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے بیت اللہ کا مقام پیدا فرما دیا تھا، اور وہ مقام ایک سفید جھاگ پانی پر قائم تھا، پھر زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ پھر جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو انہیں بڑی وحشت ہوئی۔ اللہ تعالی سے عرض کیا، حق تعالی نے جنت کے یاقوت کا بنا ہوا بیت المعمور اتارا۔ اس کے دروازے زمرد کے تھے، اور ایک دروازہ شرقی اور ایک غربی، اور اس کو بیت اللہ کے مقام پر رکھ دیا، اور حکم ہوا، آدم علیہ السلام، ہم نے تمہارے لیے یہ گھر اتارا ہے، اس کا تم ایسے ہی طواف کرو جیسے عرش کے گرد کرتے تھے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھو جس طرح میرے عرش کے پاس پڑھتے تھے، اور حجر اسود بھی اتارا، اور اس وقت یہ پتھر روشن سفید تھا۔ پھر جاہلیت میں حائضہ عورتوں کے چھونے سے کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ حکم سنتے ہی ہند سے مکہ کو پیدل تشریف لائے، اور اللہ تعالی نے ایک فرشتہ کے ذریعے انہیں بیت اللہ کا راستہ بتایا۔ انہوں نے مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا حج ادا کیا، اور تمام طریقے حج کے ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں نے کہا، آدم علیہ السلام، تمہارا حج قبول ہوا، اور ہم اس گھر کا آپ سے 2000 پہلے حج ادا کر چکے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہند سے مکہ تک پیدل چل کر 40 حج کیے۔ القصہ کے طوفان نوح تک بیت المعمور اسی طرح قائم رہا۔ جب طوفان نوح واقع ہوا، جب طوفان نوح آیا تو اللہ تعالی نے اس کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ اب ہر دن اس میں 70,000 فرشتے زیارت کے لیے جاتے تھے، اور پھر لوٹ کر نہیں آتے۔ دوسرے دن 70,000 آتے ہیں فرشتے، اسی طرح ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ حجر اسود کو کوہ ابو قبیس میں چھپا دے تاکہ طوفان میں غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ پیارے دوستو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک بیت اللہ کی جگہ بالکل خالی رہی۔ پھر جب حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو حق تعالی شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ بنانے کا حکم فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، وہ جگہ مجھے بتا دے جہاں تعمیر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالی نے سکینہ بھیجی کہ اس نے بیت اللہ کی جگہ بتائی، اور وہ سکینہ ایک تند ہوا کی تھی، اس کے سانپ کی طرح 2 سر تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، جس جگہ یہ سکینہ قائم ہو جائے وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، وہاں خانہ کعبہ بناؤ۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے ہو لیے۔ جس جگہ اس وقت بیت اللہ ہے وہاں آ کر سکینہ مثل ڈھال کے بیٹھ گئی۔ پھر وہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ واقعہ حضرت علی اور حضرت حسن کا قول ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے بیت اللہ کے برابر ایک بدلی بھیجی، وہ چلتی تھی اور ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے تھے، حتیٰ کہ وہ بدلی خانہ کعبہ کی جگہ آ کر ٹھہر گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بلا کمی و پیشی کے اس کے سایہ میں بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ تفسیر مظہری سے نقل کیا گیا ہے۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔